السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے سورہ المدثر کی آیت نمبر 38 سے 48 تک کی تلاوت، ترجمانی اور کچھ دو آیتوں کی تفسیر ہم نے مطالعہ کیے تھے۔ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ جو سلسلہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے فرمایا، پھر دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے۔ تو اس ضمن میں سورہ واقعہ میں جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، وہ ایک تو اصحاب المیمنہ، یعنی یہ لوگ جو ہے دائیں بازو والے، دوسرے اصحاب المشأمہ، بائیں بازو والے، تو ان کی بدنصیبی، اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی، اور تیسرا گروہ جو ہے والسابقون السابقون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں نعمت بھری جنتوں میں۔ سابقون یعنی آگے، جو لوگ جو ہے بالکل آگے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی اور حق پرستی میں سب پر سبقت لے کے ہوں گے، فرسٹ آئے ہوں گے۔ جیسے کمپٹیشن میں، کلاس میں فرسٹ آنا، ڈسٹنکشن آنا، 90% ابو، جیسا یہ، تو یہ لوگ جو ہے حق پرستی میں، نیکی میں کیا ہے، آگے ہوں گے، سبقت لیں گے، فرسٹ آئے ہوں گے، بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے ہوں گے، اللہ اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہوں گے، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک حاضر، جہاد کا معاملہ ہو یا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، یا خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنے کا معاملہ ہو، یا دعوت خیر اور تبلیغ حق کا، یعنی اس پیغام کو پہنچانے کا معاملہ ہو، غرض دنیا میں بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے کے لیے ایثار اور قربانی اور محنت اور جانفشانی کا جو موقع بھی پیش آئے، اس میں وہی آگے بڑھ کر کام کرنے، یعنی یہ دنیا کی جو ہماری زندگی ہے، یہ عمل کا میدان ہے، یہ وہ زندگی ہے جو ہمیں ڈٹرمین کرے گی کہ ہمارا مقام آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہم اللہ، اس کے رسول اور یہ چیزوں پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر جو ہے بدنصیبی والوں میں جائیں گے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور جو تقاضے ہیں، جو نیکی اور حق پرستی کے کام ہیں، اس میں آگے بڑھ کر تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن آگے بڑھ کر اگر ہم کام کریں گے تو وہاں پر جو ہمیں سکون ہی سکون رہے گا۔ یہاں پر تھوڑی مشکل ہوگی، تکلیف ہوگی، آرام کو مارنا پڑے گا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اپنے رسومات کو یہ کرنا پڑے گا، وہی بات پر قائم رہنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، آگے والوں میں ہم آ سکتے ہیں، یا کم سے کم دائیں والوں میں جو ہے ہم آ سکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے کوشش کرنا ہے، یہ ریوارڈ والی دنیا نہیں ہے، یہ تو عمل والی دنیا، عمل ہے۔ ادھر جیسا بارہا بات آتی ہے کہ ہم کو اللہ نے کچھ دے دیا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے چہیتے ہیں، بلکہ چہیتے تو اس کے وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، جو اللہ، جو گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ اس کے قریب ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں بہت یاد رکھنا ہے، اور اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہنا، توبہ، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور یہ کام جو بھلائی کے کام جو ہیں ان کاموں میں پیش رہنا، اور ساتھ ساتھ جو اہم بات یہ کہ اخلاص ہونا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، تیرے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو جیسا پہلے بھی میں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر میں نے سنا تھا، بہت اہم نقطہ بتایا تھا اس نے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے ان کی تعریف ہو، ان کی واہ واہ ہو، ان کا نام ہو، ان کی شہرت ہو، لیکن کتنے دن رہے گی؟ اگر انسان کے سامنے اگر ہماری تعریف ہوئی تو کتنے دن؟ جب تک وہ حیات ہے، جب وہ ختم ہو گیا تو چلے جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی نظر میں اگر ہمارا مقام ہو، فرشتوں کی نظر میں اگر ہمارا یہ ہو، جو نوٹ کر رہے یا جو فرشتے جان رہے، جو پیغام، جو بھی، جیسا ہم کو حدیث بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے
کہ کتنی اہم حدیث ہے جہاں پر قرآن مجید کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اس نشست کا تذکرہ فرشتے جو ہے کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کے پاس کرتے ہیں۔ اللہ پھر اس کا بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ درس و کہ اس میں جو ہے اس میں وقت دینا، سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید اس پر عمل کرنا، پہنچانا، یہ اس کے جو تقاضے ہیں، تو اتنا بڑا جو ہے اس کا درجہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے دربار کا نقشہ یہ ہوگا کہ دائیں بازو میں صالحین نیک لوگ رہیں گے، بائیں بازو میں فاسق لوگ رہیں گے، بے عمل لوگ، اور سب سے آگے بارگاہ خداوندی کے قریب جو ہے سابقین، اولون سابقون، وہ لوگ رہیں گے جو بالکل ہر نیک کام کے لیے پیش آگے بڑھتے تھے۔ ان کے اندر کوئی غفلت، سستی، کاہلی، تذبذب، اشکال، ڈاؤٹ نہیں، بلکہ لبیک کہہ کر جو ہے وہ لوگ آگے رہتے تھے۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ بہت اہم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا، پوچھا کہ کون لوگ اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے، اور لوگ جو ہے اگر جانتے بھی ہوں تو صحابہ کا کیا معمول تھا؟ اللہ کے رسول سے سننا چاہتے، وہ دوبارہ جانتے بھی تو سننا چاہتے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا انہوں نے قبول کیا، جن کے آگے حق پیش کیا گیا قبول کیا، یعنی اسلام پیش کیا گیا، توحید، رسالت، آخرت ان کے سامنے جب پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کیا۔ کتنا زبردست درجہ ہوگا صحابہ کا، جب ان سے حق مانگا گیا انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم باتیں ہیں، وہ کہ اسی لیے ان کے درجات جو ہے صحابہ کے درجات جو ہے بہت بلند ہے۔ کیسے دور میں، کیسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام پیش کیے تو وہ لوگ ایمان لے آئے، اور یہاں تک کہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور دیا انہوں نے، اس کے اوپر شکوہ نہیں کیا کہ اسلام لانے کی وجہ سے یہ ہماری جان چلی گئی، ایسے انہوں نے کبھی نہیں یہ کیا، بلکہ وہ اس کا اجر، اس کی شہادت کا جو اجر وہ جو ہے ضرور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، ان کو دے گا۔ تو ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور مانگا گیا اس کے تعلق سے مال مانگا گیا تو مال دے دیا۔ آتانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، دین اسلام کے لیے جب جنگ تبوک کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ سوچتے ہیں کہ میں جو ہے بازی لے جاؤں ان سے، وہ آدھا مال لے کے جاتے ہیں دینے کے لیے، اور سوچتے ہیں کہ میں نے زیادہ یہ کیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں کیا ہے ابوبکر تم نے کیا لایا ہے، کیا چھوڑائے ہو، تو کیا جواب دیتے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کو میں چھوڑایا ہوں گھر پر، سارا مال دے دیا انہوں نے، سارا مال دین اسلام کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے انہوں نے دیے۔ یہ جو ان کی قربانیاں کیا ویسٹ جائیں گی؟ نعوذ باللہ۔ کتنے اخلاص سے انہوں نے سارا مال، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سارا مال دے دیا انہوں نے، فکر نہیں کیا۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو جب دین اسلام کو، اجتماعیت کو جہاں پر بھی ضرورت پڑے تو مال دینا، تو یہ چیز جو ہے نا بہت اہم ہے۔ تو دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات، جو اپنے لیے فیصلہ کرتے، جو اپنے لیے پسند کرتے، دوسروں کو بھی وہ پسند کرتے۔ ہم اب جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بھائی بہن، ہمارے خاندان والے بھی جنت میں جائیں،
اسی لیے ہم ان کو تاکید کرتے رہنا ہے، ہاں وہ کہ یہ نہیں کہ مطلب میں خود اکیلا جنت میں چلا جاؤں، باقی کچھ بھی کیسے ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے جو ماتحتین ہے، ہمارے بچوں کی جو ذمہ داری ماں باپ پر آتی ہے، شعور پیدا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو صحیح اور غلط کی تمیز، حق اور باطل کی تمیز، اسلام کی تعلیمات سے ان کو آگاہ کریں، بتائیں ان کو، ابھی سے بتائیں، اور ان کی بھی فکر کریں، اور یہ کریں کہ وہ جو ہے دوزخ کی آگ سے بچیں، وہ دوزخ کا ایندھن نہ بچیں۔ میری اولاد، ہم جیسے دنیا میں اپنے بیوی بچوں کو چاہتے ہیں، تو ویسے ہی ہم اپنے بیوی بچوں کو یہ چاہیں کہ یہ لوگ بھی دوزخ کی آگ سے بچیں اور آخرت میں ہمارے ساتھ جنت میں رہیں، تو اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں۔ سورہ تحریم میں ہے نا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر سے جو ہے وہ بھری جائے گی۔ تو بارہا یہ بات جو ہے نا کہی گئی ہے، تو اس لیے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں، بھائیوں بہنوں، جہاں تک ہمارا رسوخ ہو، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک ہم بتانا چاہیے۔ ہدایت دینا اللہ کے کام ہے، گزشتہ بھی بارہا ہمارے سامنے بات آتی ہے، پوری کوشش کرنا۔ بچوں کے لیے خصوصاً جو ہے یہ جو عمریں ہوتی ہیں 4 سے 5 سال سے، بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، بچے بہت آبزرو کرتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں۔ 5 سے 6 سال کے اندر جو ہے نا بچہ بہت ساری چیزیں اپنے ماں باپ کا، ماحول کا دیکھ کر عکس کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ ان کو اچھے معاشرے میں اچھی گفتگو، اچھی بات چیت، اچھی چیزوں کی اگر عادت ڈالے، تو اگر جو ہے اس کے دل میں، اس کے جو دماغ میں جو ہے نا وہ چیزیں پیوست ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پھر وہی ہوتے ہیں۔ پھر جیسا بڑا ہوتا ہے، پھر 14 سال تک جو ہے پھر وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، کسی کا ایڈوائز لیتا ہے، سنتا ہے، نصیحت قبول کرتا ہے۔ لیکن 14 سے 15 سال کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا کہ وہ پھر اپنا ڈیسیشن لینے لگتا ہے، پھر وہ جلدی بڑوں کی بات نہیں سنتا۔ 14-15 سال کے بعد جو ہے بڑوں کی بات نہیں سنتا، چونکہ وہ ڈیسیشن میکنگ میں آ جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈیسیشن لے سکتا ہوں، میں یہ سمجھ سکتا ہوں صحیح ہے۔ بات بولتا ہے کہ بڑے تمہارا زمانہ گیا، آتا ہے، آج بہت بچوں کو ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے جو 20-21 سال ہوتے ہیں بولتے ہیں بھئی آپ کا وہ زمانہ الگ تھا، وہ زمانے میں ایسا تھا، اب یہ زمانے میں نہیں ہے ایسی باتیں۔ تو اس طریقے سے تو بچہ جو ہے ڈیسیشن میکنگ میں آتا، تو ڈیسیشن میکنگ میں آنے سے پہلے ہم اس کو صحیح تعلیم، تربیت اس کو دینا، اس کو بتانا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے کر کے جو ہے ہم اس کو بتانا۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے۔ پھر وہ چیز بھی ہے نا کہ سورہ، بلکہ 4 پارے کی جو شروعات ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہ چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ یہ ہے، نیکی کے مقام کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم دوسروں کے لیے جو چیز چاہتے ہو جیسے تم اپنے لیے جو چاہتے ہو۔ تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے نا یہ چاہنا، ان کا فیصلہ وہی کچھ جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا، یہ بھی جو ہے بہت اہم نقطہ ہے اور اسے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ تو دائیں بازو والوں کے سوا جنتوں میں ہوں گے، پھر وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے۔ یہ جو دوزخی ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ مجرموں سے پوچھیں گے۔ مجرموں سے کیا پوچھیں گے؟ پہلے بھی ہمارے سامنے یہ بات گزشتہ آ چکی ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ ایک دوسرے سے ہزاروں یا لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود جب چاہیں گے ایک دوسرے کو کسی آلے کے مدد کے بغیر دیکھ سکیں گے اور ایک دوسرے سے براہ راست گفتگو کر سکیں گے۔ ابھی ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اب ہم کچھ حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہاں پر
آخرت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کی جو بینائی ہے اور انسان کی جو سماعت کرنے کی جو کان ہے ان کے پاورز کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. وہ حالانکہ لاکھوں میل دور بھی رہیں جنتی دوزخیوں سے بات کر سکیں گے. ان سے جب دیکھ کر جب وہ اس کا تذکرہ یہاں پہ وہی آ رہا ہے کہ دوسرے مقامات پر بھی ہم کو اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو وہ کیا ان سے سوال کریں گے؟ کیا سوال کریں گے؟ جنتی کیا سوال کریں گے؟ تمہیں کیا چیز ہے جو دوزخ میں لے گئی؟ کس وجہ سے تم دوزخ میں گئے؟ تو ما سلککم فی سقر، تو وہ لوگ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین. پہلا جواب ان کا یہ ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. یعنی یہ کتنا بڑا یہ ہے کہ پہلی کوالٹی جس کی وجہ سے وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ یہ ہوگی کہ وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے. اب نام کے مسلمان نہیں رہنا ہے. نام کے مسلمان کیسے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو مسلمان اس گروہ میں آ گئے. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے. مسلمان معاشرے میں مسلمان سب چیز کرے لیکن عمل پیرا نہیں ہوئے. لیکن جیسے ہی جب کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی چیز جو ہم پر فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز ہوتی ہے. بعض دوسرے ارکان جیسے زکوٰۃ 1 سال بعد، حج جو ہے زندگی میں ایک بار، اور روزے رمضان، وہ رمضان کے مہینے میں روزے ہم رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بتدریج ہوتے، لیکن نماز کلمہ پڑھتے ہی فوراً فرض ہو جاتی. تو اس کا جو یہ ہے عمل جو ہے بہت ضروری ہے. اور نماز ہی وہ چیز ہے کہ ایک مسلمان اور کافر کے اندر فرق کرتی ہے. بقا انشاءاللہ آگے کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.